اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان سے نواز کے، اسلام جیسی دولت عطا کر کے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ایمان اللہ کی بہت گراں قدر اور قیمتی نعمت ہے جس کو میسر آ جائے۔ پھر ایمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ جس کو میسر آ جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں وافر مقدار میں اس کو عطا کر دی۔ اس اللہ کی توفیق سے اور اس اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے میں اور آپ منور ہیں، ہمیں یہ میسر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ایمان ہے یہ اس وقت قابل قبول ہوگا، تمہارے لیے اس وقت نعمت ہوگا اور میرے لیے اس وقت قابل قبول ہوگا جب تمہارا ایمان میرے نبی کے ساتھیوں کے ایمان کے جیسا ہوگا۔ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ان کے ایمان کو بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ ان کا ایمان تمہارے لیے مثال ہے، اس جیسا ایمان اللہ کو درکار ہے۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی ہے، جو آپ کی صحبت میں رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منور چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے فضائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنی رضامندی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ اور پھر بعض اصحاب وہ ہیں، ان صحابہ میں سے بعض ساتھی وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فرد کے الگ سے فضائل سے نوازا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر وہ 4 صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو امام اور خلیفہ منتخب ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں اور سیدنا علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کے بہت سارے فضائل ہیں، جن کو دنیا یاد کرتی ہے، جو اسلام کو طاقت دینے میں اور قوت بخشنے میں جن کا کلیدی کردار ہے، جو جرت اور بے باکی کا استعارہ تھے، جن کے سامنے دنیا کے عظیم کمانڈر طفل مکتب کی طرح ہیں، بچوں کی طرح ہیں، وہ عظیم صحابی اور وہ عظیم ہستی سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو
بڑی شان سے نوازا. عمر ان کا نام ہے, فاروق ان کا لقب ہے, ابو حفص ان کی کنیت ہے, اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کا لقب اور ان کی کنیت دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عمر اسلام لے آئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کو دعا کی شکل دی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ, یا ابی جہل کے ذریعے اور یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت سے نواز دے. دو طاقتور شخصیات تھیں اور ان دونوں میں سے ایک عمر بن خطاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا, اور انتخاب دونوں میں سے کیا تو عمر بن خطاب کا کیا. اور پھر یہ دعا بلا وجہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ بلا وجہ نہیں تھی. آپ کے علم میں ہوگا, آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے, مکہ میں مظالم تھے, تشدد تھا, اذیتیں سی, تکلیفیں تھیں. تو جب ہجرت فرمائی ہے تو خاموشی سے ہجرت کی کہ یہ اور ظلم کریں گے, یہ مسلمانوں کی جان لے سکتے ہیں. لوگوں نے خاموشی سے مکہ کو چھوڑا ہے, لیکن عمر نے خاموشی سے مکہ نہیں چھوڑا. عمر کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں اس اللہ کو ایک ماننے والا ہوں, اسلام جیسی دولت مجھے مل چکی ہے, میں چھپ کے یہاں سے نکلوں کیوں؟ تو عمر نے اپنی تلوار نکالی, پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر تلوار نکال کے کہا کہ آج جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اور آج جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے, وہ عمر کا راستہ روک کے دیکھ لے. عمر طاقتور ہے, عمر جرت مند ہے, عمر دلیر ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت میں آپ یقین کریں, کبھی انسان سوچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی وہ فضیلت اور وہ حدیث, ایک ہی حدیث اگر عمر فاروق کی فضیلت میں ہوتی, یہ کسی کا قول نہیں ہے, یہ میری رائے ہے, یہ میرے جذبات ہیں, کہ اگر ایک ہی حدیث اور ایک ہی فضیلت عمر کو مل گئی ہوتی تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ باقی فضائل نہ بھی ملتے تو عمر کے لیے کافی تھی. اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حسن درجے کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے, اس حدیث مبارکہ کو, اس روایت کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے, عمر بن خطاب ہوتے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے, سو اس لیے اب کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر کوئی نبی ہوتا, اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے کم و بیش آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر کی فتوحات کی ایک لمبی فہرست ہے. عمر آدھی دنیا کا مالک ہے, آدھی دنیا کا حکمران ہے, خلیفہ ہے, عمر کا حکم چلتا ہے. لیکن عمر فاروق کی شخصیت ایسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حج میں عمر فاروق کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ.
कहते हैं कि उमर फारूक जमरा को कंकरियां मार रहे थे और मैं उमर के पीछे खड़ा था और कंकरियां मारते हुए मैंने उमर को देखा कि उमर के कंधों के दरमियान में जो कमीज थी उस पे 12 पैबंद लगे हुए थे। उमर की कमीज पर रजी अल्लाह ताला अन्हु 12 पैबंद लगे हुए थे और ये उस वक्त की बात है जब उमर फारूक हुक्मरान थे। जब उमर फारूक आदि दुनिया पे उनका हुक्म चलता था, जब खजाने उनके हुक्म से बांटे जाते थे, उसकी तकसीम उनके हुक्म से होती थी। और ये आज मेरे लिए, ये आपके लिए, ये हमारे हुक्मरानों के लिए मिसाल है कि हुक्मरानी का मतलब ये कहां है कि जब हुक्मरान वो होता है जिसका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा हो, जिसको देख के लोग कहें वाह 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 क्या बात है। तस्वीर है हुक्मरानी का। हुक्मरान वो होता है जो रियाया के लिए आसानियां पैदा करता है, जो उनका हर दम, हर लम्हा, हर लाजा ख्याल करता है, जिसको अल्लाह के यहां जवाबदही का तसव्वुर सताता है। और उमर फारूक वो हुक्मरान थे जब उनकी शहादत हुई है और जब वो जख्मी थे तो एक नौजवान आया और आके कहने लगा कि उमर तुम्हें मुबारक हो, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहे, उनकी रफाकत में रहे। उमर आप इस्लाम कबूल करने वाले पहले जो लोग हैं आप उनमें से हैं। उमर आप ऐसे हुक्मरान थे जिसने रियाया की खिदमत की है, जिसने इंसाफ किया है, जिसने लोगों का ख्याल रखा है। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस नौजवान की बात सुन के फरमाते हैं कि मुझे पसंद है कि मैं जब अल्लाह के यहां पेश हूं तो मैं बराबरी में छोड़ जाऊं। मुझे अगर मेरी इन खिदमात का मुझे सिला न मिले और इसके मुकाबले में मेरी जवाब तलबी ना हो, जवाबदही ना हो, अल्लाह मुझसे मेरी हुक्मरानी के बारे में ना पूछे, तो मुझे यह पसंद है कि मैं बराबर में छूट जाऊं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि इहतिसाब के लिए कभी इस बात को अपनी इज्जत और वकार का हिस्सा बनाया नहीं है कि मुझे और तुम पूछते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे है, तुम हो कौन, अच्छा तुम मेरा एहतसाब करोगे तो मैं कल को फिर तुम्हारा एहतसाब करूंगा, तुम मुझे जरा पूछ के देखो, फिर मैं मशीनरी तुम्हारे पीछे लगाता हूं, मैं फिर देखता हूं कि तुम क्या करते रहे हो। नहीं, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने के लिए मिंबर पे खड़े हुए तो एक गरीब सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे कि उमर आप तब तक मैं आपको खुतबा जुम्मा नहीं देने दूंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये जो आपने कमीज पहना है ये कपड़ा कहां से आया है। अब जाहिर वो तकसीम हुई थी और इन सहाबी को भी मालूम था कि वो जितना सबको मिला है उमर फारूक को भी उतना ही मिला था और उससे इनकी कमीज तो नहीं बनती थी। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा यहां मौजूद है, और बेटा खड़ा हुआ, अब्दुल्ला खड़े हुए, और अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे बाबा चूंकि बड़े कद के हैं और मेरे बाबा के पास कपड़े नहीं थे और जो उनके हिस्से में कपड़ा आया था उससे उनका कमीज बनता नहीं था, सो मैंने अपना हिस्सा भी अपने बाबा को दिया ताकि उनका कमीज बन जाए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु
اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بھی قانون بنا ہے آمدن سے زائد اثاثے اور اس کی بنیاد پہ کیسز بنتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کس طرح کے کیسز بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ٹھیک ہے. یہ پوچھا جانا چاہیے کہ تمہاری آمدن تو اتنی ہے، تمہارے اثاثے اتنے کیسے بن گئے؟ آمدن تھوڑی ہے، تمہارا یہ پروٹوکول کیسے تمہیں میسر ہے؟ تم اپنے گوشواروں میں بتاتے ہو کہ تم کروڑپتی ہو، تو اربوں کے تو تمہارے پلازے کھڑے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پوچھا جا سکتا ہے. یہ احتساب ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال یہ بات بتاتی ہے کہ حکمران سے پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ ان کی عظمت کو دیکھیے. وہ صحابی ہیں کہ ایک ان کی رائے ہوتی تھی، وہ رائے دیتے تھے. ان کی دور اندیشی دیکھیے، ان کی دانشمندی دیکھیے. وہ رائے دیتے تھے اور ان کی رائے موافقت اختیار کر جاتی تھی اللہ کی رائے سے، اللہ کی بات سے، وحی سے، دین سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں وحی نے میری رائے کی موافقت کی ہے. اور وہ 3 چیزیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو، ان کی رائے تھی، ان کی خواہش تھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جب بیت اللہ کا طواف کر لیا جائے تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے. عمر فاروق کی رائے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو قرآن بنا کے ان کی رائے کی موافقت میں قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے، جائے نماز بنایا جائے. وہاں نماز پڑھی جاتی ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں میری یہ بھی رائے تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو جو امہات المومنین ہیں انہیں پردہ کرنا چاہیے. اور عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس رائے پر بھی قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمانوں کی خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنی قریب کر لیا کریں. اور رائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسا دانشمند آدمی، رائے بے مقصد نہیں ہو سکتی، رائے بلا وجہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ تھی، اس کا مقصد تھا. اور پھر اللہ کا حکم بھی بلا مقصد نہیں ہوتا. اگر پردے کا حکم ہے تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جی پردہ یہ تو اس دور کے لیے تھا، یہ تو صرف امہات المومنین کے لیے تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پردہ صرف امہات المومنین کے لیے تھا تو کیوں تھا؟ صرف ان کے لیے کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس لیے پردہ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہر طرح کے مرد آتے ہیں. تو کیا ہماری خواتین، آج کی خواتین، ان کے گھروں میں ہر طرح کے مرد نہیں آتے؟ یا وہ بازار میں جب جاتی ہیں تو ہر طرح کے مرد کے پاس سے نہیں گزرتی؟ وہ جب کہیں سفر میں نکلتی ہیں تو ہر طرح کے مردوں کے پاس سے نہیں گزرتی؟ امہات المومنین کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ آج کے لیے بھی ویسے ہی ہے. اور پردہ وہی ہے جو نبی کریم بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اللہ نے حکم دی ہے. یہ آپ
اس کی منمانی تشریح نہیں کر سکتے. نظروں کا پردہ، دل کا پردہ، دل کے پردے کو اور نظر کے پردے کو اس پردے کے ساتھ ملا کے پردہ کریں. صرف دل کا پردہ کافی نہیں ہے، اور اسی طرح کا ڈھکوسلا ہے جیسے وہ بیچارے وہ جو جن کا بابا جی بننے کو دل چاہتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ انہیں بابا جی کہا جائے، لوگ ان کے پاس آئیں، ان سے دعائیں کروائیں، ان کو بزرگ مانیں، ان کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، لیکن نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. تقوی اختیار کرنا مشکل ہے، وہ نہیں ہوتا. تو جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جی دل میں نماز پڑھتے ہیں. تو دل کی کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ دل کا پردہ ہوتا ہے. دل کا پردہ تب پردہ ہے جب وہ آنکھ کے پردے اور یہ اوڑھنی کے پردے کے ساتھ مل کے آتا ہے. ورنہ جب عمر فاروق یہ رائے دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ امہات المومنین کے دل کتنے پاکیزہ ہیں؟ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے دل کو کے پاکیزہ ہوتے ہوئے اوڑھنی کے پردے کا حکم کیوں دے دیا؟ کیا کوئی شک تھا؟ نعوذ باللہ. اور آج کی خاتون، کیا اس کا دل زیادہ پاکیزہ ہے؟ سو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے دیا. اور تیسرا حکم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امہات المومنین کو کہ وہ نان و نفقہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ باز آ جاؤ، نبی کریم کو تنگ نہ کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ تمہارے سے اچھی بیویاں اللہ تعالیٰ نبی کریم کو عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات، اسی طرح کی بات قرآن مجید میں بتا دی کہ اگر نبی کریم ان کو طلاق دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان بیویوں سے اچھی بیویاں نبی کریم کو عطا کر دیں گے. پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کا فدیہ لیا، وہ بات آپ نے سن رکھی ہے. نبی کریم کی ایک عمر فاروق کی رائے تھی، ایک ابو بکر صدیق کی رائے تھی، اور وہاں بھی موافقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ ہے. چونکہ وقت ختم ہو گیا، باتیں اتنی ہیں. میں آپ کو ایک بات، یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ عمر جب کسی راستے پہ جاتے ہیں اور شیطان دیکھتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق گئے اور آپ نے اجازت چاہی کہ مجھے اندر آنے کی. تو اندر خواتین بیٹھی تھی، امہات المومنین بیٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے کا سوال کر رہی تھی، اس کو بڑھانے کا سوال کر رہی تھی کہ مال غنیمت آیا ہے اور باقی صحابہ کرام کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آواز سنی امہات المومنین نے کہ عمر اجازت مانگ رہے ہیں، تو وہ اٹھ کے چلی گئی، وہاں سے چلی گئی. عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم رکھے. آپ بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، مجھے تعجب ہے ان خواتین پہ کہ یہ میرے ساتھ بات کر رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو یہ فوراً آپ سے ڈر کے یہاں سے چلی گئی. تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، انہیں آپ سے ڈرنا چاہیے، مجھ سے کیوں ڈرے؟ آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ آپ سے ڈرے، آپ نبی ہیں. تو یہ خواتین کو کہا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، مجھ سے نہ ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو، آپ مجھ سے ڈرتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ سے اس لیے زیادہ ڈرتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخت ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ عمر، آپ کا رعب، آپ کا دبدبا ایسا ہے کہ آپ ایک راستے پر ہوں
اور اسی راستے پر شیطان ہو تو شیطان بھی آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ محرم الحرام کے مہینے میں کہ دو سانحات میں سے ایک سانحہ ہے، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نماز کے دوران میں، جب آپ فجر کی نماز کے لیے امامت کروانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو اس نے حملہ کیا، خنجر کے وار کیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گرے، اور پھر یہ وہاں سے نکلا، اس میں اور صحابہ باہر نکلتے نکلتے اس نے کوئی 13 کے قریب اور صحابہ کرام کو بھی زخمی کیا، پھر ایک صحابی نے اس پر قابو پا لیا اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ آج عمر کے جانے کے بعد ہر گھر میں دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے نقص ضرور پیدا ہوگا، یعنی عمر نے جس طرح امور سلطنت سنبھالے تھے اور جس طرح لوگوں کا خیال کیا جاتا تھا اور لوگوں کے دین کا خیال کیا جاتا تھا، عمر فاروق زخمی ہوئے، سب سے پہلی جو بات کی اپنے بیٹے کو بلا کے پہلے یہ پوچھا ابن عباس سے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں مجوسی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی کلمہ گو نے مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ پھر اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا میرا قرض ادا کرنا ہے، میرا کتنا قرض ہے؟ بیٹے نے بتایا کہ ابا جی اتنا قرض ہے۔ اب جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ابا جی زخمی ہیں اور سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ میرے پر قرض کتنا ہے، اور فرمایا کہ بیٹے میرا قرض میرے خاندان سے پیسے لے کے، میرے خاندان سے پیسے لے کے اگر اس سے میرا قرض ادا نہ ہو سکے تو میرے قبیلے سے پیسے لینا، اگر اس سے بھی میرا قرض ادا نہ ہو سکے تو قریش سے قرض لینا۔ اب کوئی قرض اتنا بڑا نہیں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ یہ قرض کن پر ہے؟ جو آدھی دنیا کا قریب آدھی دنیا کا حکمران ہے، اور وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ بیٹا میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں، میرے اتنے خزانے ہیں، اتنی جگہ پہ پیسے دبے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کھول کے پیسے قرض دے دینا، باقی اپنے وہ آپ پر خرچ کر لینا۔ جو حکمران تھے اور کہا کہ قرض ادا کرنا ہے، اور پھر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جائیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میری طرف سے سلام ان کو کرے اور ان سے درخواست کرے کہ مجھے حجرہ رسول میں تدفین کی جگہ عنایت کر دے۔ حضرت بیٹے عبداللہ ابن عمر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کے سلام پہنچایا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی اور ان کی درخواست ان کے سامنے رکھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنی تدفین کے لیے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ اجازت دی، بیٹا واپس آیا، عمر نے پوچھا کہ بیٹا کیا خبر ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی جو جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہو چکا۔ تو کہنے لگے الحمدللہ، میرا سب سے بڑا غم یہ تھا، میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی اس وقت میں کہ مجھے وہاں جگہ مل جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات کے مطابق 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا اور 1 محرم کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، تو بہر صورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو جرت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسلام کے لیے اپنا مال دینا پڑے تو اسلام کے لیے مال دے دو، جان دینی پڑے جان دے دو، جرت کے ساتھ کھڑا ہونا اسلام کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت 5 منٹ اوپر ہو گئے،
آپ کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بیٹی نے جب یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا بائیکاٹ کیا تو آپ عمر فاروق گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے رہے، آپ نے اجازت آغاز میں نہیں دی، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹی کی سفارش لے کے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ میری بیٹی نے اگر آپ کو تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے، تو میں بیٹی کی گردن اتار دوں۔ عمر فاروق کا ایمان ہے، ایمان ایسا ہے، سچائی ایسی ہے، نبی کریم عمر کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا کہ عمر میرے سے کتنی محبت ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بلکہ عمر فاروق نے خود کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں اپنی جان کے علاوہ۔ اب یہ سچائی ہے، خوشامد نہیں ہے کہ آپ جس کے سامنے چلے جائیں کہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، ادھر آ جائیں تو آپ کہیں آپ ہی سب کچھ ہیں۔ تو اس نبی کریم کے سامنے، اور جب آپ نے فرمایا کہ عمر ایمان مکمل نہیں ہوا، تب مکمل ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو گے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آج سے اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کروں گی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، وہ جو نوجوان آیا تھا، میں پڑھتا رہا اور میں حیران ہوتا رہا، عمر زخمی ہیں، عمر فاروق زخمی ہیں، وہ جس نوجوان نے آ کے کہا تھا کہ مبارک ہو عمر، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کو رفاقت ملی، آپ اوائل میں اسلام لائے، آپ نے حکمرانی بڑی اچھی کی، تو وہ نوجوان جب یہ کہہ کے واپس جانے لگا تو آپ نے اس کو آواز دے کے بلایا، اسے کہا کہ اے نوجوان، اس کی شلوار اور تیمبر ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی، تو اسے بلایا، فرمایا کہ اس کو اونچا کرو، اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف ستھرا رہے گا اور تقوی کے بھی یہ بات قریب ہے۔ ان کی زندگی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنا، ہم نہیں رکھتے۔ عمر کو اپنے قریب الموت کے جو لمحات ہیں اس میں بھی اس بات کا خیال ہے کہ نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم اپنی عام زندگی میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا شاید ہمارے وقار کو گھٹا دیتا ہے، اسے ہماری عزت میں کمی آتی ہے، ہمارے بارے میں شاید کوئی غلط سوچ سکتا ہے، ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ نبی کی تعلیمات پہ عمل کر کے کوئی کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ عظمت والا ہوتا ہے، وہ شان والا ہوتا ہے جو نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ سو ان کی زندگی سے میں اور آپ سیکھیں، شلواریں ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے، خوشامد نہیں کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اسلام کے لیے جرأت دکھانا چاہیے، اسلام کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، خود احتسابی کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ یہ ان کی زندگی کا ماحصل ہے، یہ ان کی زندگی کے چیدہ چیدہ نکات ہیں۔ سو ہمیں جب عمر فاروق سے محبت ہے تو ان کے جو اوصاف ہیں ان کو اپنا کے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ جب ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں نبی کریم سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کے اوصاف پر عمل کر کے ان سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔